السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنی مرضی کا مطابق نہ بناؤ بلکہ اپنی مرضی کو اسلام کے مطابق بناؤ، اسلام کے سانچے میں ڈھالو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو سبق دیا جو کسی اور دین سے اسلام میں آیا ہے تو اسے پچھلی چیزوں کو یہاں لانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ دین میں منمانی کرتے ہیں، الگ الگ طور طریقے ایجاد کرتے ہیں، بدعتیں رائج کرتے ہیں، ان سے بھی کہا کہ یہ سب چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں انہیں چھوڑو، جو دین ہے اس دین کو مکمل طور سے اختیار کرو۔ سیکولر طبقہ جو کہے گا کہ اسلام صرف مسجد اور مدرسے تک محدود ہے، ملک چلانے کے لیے، قیادت کے لیے اسلام مناسب نہیں، یہ بھی سوچ اور فکر باطل ہے۔ اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے جو فرد سے لے کر کے ملک اور ملت تک کی رہنمائی کا راستہ بتاتا ہے۔ جو لوگ شادی بیاہ میں اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں، غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں، جیسے بارات کا طریقہ ہے، یا ولیمے میں بھی جو فخر اور غرور اور دکھاوے کے طور پر اپنی شان کو دکھانے کے لیے بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں، سنت کے نام پر غیر مسنون اعمال انجام دیتے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں، چاہے نماز اور عبادت کی بات ہو، حج و زکوٰۃ اور صوم کی بات ہو، شادی بیاہ کی بات ہو، طلاق نکاح وراثت کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، ملک چلانے کی بات ہو۔ اسلام دستور زندگی ہے، کہیں بھی منمانی کی گنجائش نہیں ہے، ساری چیزیں اس دین کے اندر موجود ہیں۔ آپ آزاد نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہو گئے تو پھر سنت کے آپ کو تابع رہ کے پابند ہو کے زندگی گزارنی چاہیے، اسی کا اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر مت جاؤ، کیونکہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، تمہیں شوق دلائے گا کہ دیکھو اس راستے میں یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ دین سے دور رکھنے کے کاموں میں وہ تمہاری غلط رہنمائی کرے گا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب آدمی دشمن کو دشمن سمجھے گا اسی وقت وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر دشمن کو دشمن نہیں سمجھا، دشمن کے خطرے سے ناواقف رہا یا غافل رہا تو دشمن کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس آیت سے جو چند فوائد اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والوں کا خصوصی اہتمام ہے۔ جب کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رب نے جو حکم دیا اس کی پابندی کرے، اور اللہ ایمان والوں سے خصوصی خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ، لوگوں پر اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان اور جنات ہیں
وہ جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، قیامت کے دن وہ کامیابی سے محروم رہیں گے۔ دنیا میں اللہ رحیم ہے، رؤوف ہے، روزی سب کو دیتا ہے، ملک دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے لیے خاص کر دیا کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے انہی کے لیے وہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، پوری دنیا سے خطاب ہے۔ دنیا میں کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، ملک دشمن ہو، کچھ بھی ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تابع ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر تھے۔ قل یا ایھا الناس میں پوری دنیا شامل ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ پر ایمان لانے والا مومن ہے اور آپ کو نہ ماننے والا کھلا ہوا کافر اور شیطان کے راستے پر ہے۔ سب کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے قرآن ہے۔ جو خوش نصیب ہے وہ اسے قبول کرتا ہے، جو بد نصیب ہے اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ فرمائے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، میں تم تمام کی طرف اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا جس کے ہاتھ میں اور جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کا ملک اور ملکیت اسی کی ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو سنو، میں تم تمام کی طرف، پوری دنیا والوں کی طرف اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں۔ حق کے ساتھ اور صحیح معبود وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں اولاد دیتا ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ تو تم اسی پر ایمان لاؤ، اس کے رسول جو امی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور فرمائے کہ رسول جو کچھ لے آئے ہیں ان کے کلمات اور ان کی باتوں کی پیروی کرو، اور اللہ کے کلمے پر، اللہ کی کتابوں پر، یعنی ایمان کے تقاضوں کو تم پورے کرو۔ تو دوسرا مسئلہ کہ پوری دنیا میں جتنے انسان و جنات ہیں، اسلام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سب کے لیے ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے، سب کے لیے امن و امان اور نجات کا راستہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، اسلام کوئی چوائس والی چیز نہیں ہے، اس کی چیزیں کہ آپ کچھ چیزیں لے لیں کچھ چھوڑ دیں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور ہماری بھلائی کی خاطر اس نے اس دین کو ہمارے لیے چوائس کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ تو اس دین میں داخل ہونے کے بعد عمل کرنے میں ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم 2 نماز پڑھیں 2 چھوڑ دیں، اور آدھی چیزیں مانیں آدھی کو نہ مانیں، قبر کو نہ مانیں، آخرت کو نہ مانیں، قرآن کو مان لیں، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے داخلہ اور انٹری اسی وقت مانی جائے گی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے پر مکمل آدمی چلے گا۔ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ اپنے خالق اور مالک اور پالنہار کی جو مرضی ہے اس سے زندگی گزارنا ہے۔ چوتھا مسئلہ، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے شیطان کی پیروی سے بچیں گے۔ شیطان کی پیروی سے بچنے کے لیے ایک بہت پیارا راستہ، پیارا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم کسی غیر قوم کو کوئی کام کرتے دیکھو اور وہ تمہیں پسند آئے تو اس کو چھوڑ دو تم، کیونکہ تمہارا دین مکمل ہے، ساری خوبیاں اس دین میں شامل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ جیسے عقیدے میں مشابہت، اگر
جیسے غیر مسلم کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آواگمن کا، مرنے کے بعد آدمی اچھا ہے تو اچھی شکل میں جنم لے گا، برا ہے تو بری شکل میں، اسلام اس عقیدے کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ عقیدہ کیا دیتا ہے کہ جو اچھا ہے، اچھے اعمال کے ساتھ اس کو اللہ کی جنت ملے گی، برا ہے تو برے عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ آگ میں جلے گا، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت میں مشابہت، ان کی جو عبادت ہے، جیسے وہ اپنے نبیوں کا وہ 25 دسمبر وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، یا وہ بت پوجتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، دوسرے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ مکمل موجود ہے، عادتوں میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ عادت میں مشابہت، جیسے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کی عادت ہے، تمہیں انہیں نہیں دیکھنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اس لیے کہ بائیں ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے۔ عبادت ہو، عادت ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، کسی بھی چیز میں غیر قوم کی ہمیں مشابہت کی گنجائش نہیں ہمارے لیے باقی رکھی گئی۔ کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اسلام مکمل دستور حیات ہے، تم اسلام کے سائے میں زندگی گزارو، تمہیں کسی بھی چیز کی باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، قرآن کا بلاغی انداز، کس طرح سے مختصر جملے میں بڑی بات بیان کی گئی۔ کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی اور راستے کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اور جتنے بھی راستے سنت کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف، وہ شیطانی راستے ہیں۔ تجارت میں شیطان آئے گا، آپ کو رشوت، سود، دھوکہ، غبن کا راستہ بتائے گا کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ عبادتوں میں شیطان آئے گا، آپ سے نئی نئی بدعتیں خوبصورت انداز میں بتا کے پیش کرے گا۔ عادتوں میں آپ کو پیٹ کے بل سونے کی جیسے عادتیں ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادتیں ہیں، ٹیک لگا کر کھانے کی عادتیں ہیں، بہت ساری عادتیں انسانوں کی جو دین و شریعت کے خلاف ہیں۔ تو پورا کا پورا ڈھانچہ شریعت کا مکمل ہے، اور شیطان ہر جگہ سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندوں کو سخت وارننگ دی گئی، ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ تم شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ کیوں؟ شیطان تمہاری دنیا اور آخرت دونوں لے ڈوبے گا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بعض اہل علم نے ایک واقعہ لکھا شیطان کے دھوکے کا، واللہ عالم اس کی صحت پر، لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور ایک خوبصورت جسم اور شکل میں اور اللہ والے کی شکل میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری تو سزا ہو گئی، میں تمہیں بچا لوں گا، تم میرا سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اب کمزور ایمان اور عقیدے کا آدمی، اس نے کہا کیا ہے، جان بچ جائے گی، سجدہ کر لیا۔ پھر اس نے کہا دیکھو میں شیطان ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دین پر مرو، میں چاہتا ہوں کہ شرک پر مرو، جاؤ اب، وہ چلا گیا۔ تو شیطان اس طرح کے حادثات اہل علم نے بعض واقعات کی شکل میں بیان کیے ہیں، کوئی آیت حدیث نہیں ہے، مشاہدات، تجربات ہیں۔ اس میں جو پوائنٹ ملتی ہے کہ شیطان ہمدرد بن کر کے، مسیحا بن کر کے گمراہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فراڈ اور دھوکے کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں، دھوکہ باز اپنے آپ کو بیان کر کے دھوکہ نہیں دیتا ہے، فراڈی اپنے آپ کو فراڈی کہہ کر کے نہیں آپ کو شکار کرے گا، بلکہ مسیحا بن کے، ہمدرد بن کے، کم وقت میں زیادہ فائدے کا لالچ بتا کر کے، دلا کر کے آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے راستے پر مت چلو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب آدمی جان گیا کہ یہ دشمن ہے تو پھر دشمن کے راستے پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کرنا کیا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا یہ پیغام قبول کرنا چاہیے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام اللہ کا سلامتی کا دین ہے، جس کا اسلام جتنا مکمل ہوگا، ایمان جتنا مکمل ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہوگا،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچائے، ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان اور مومن بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کے بعد عنقریب آیت نمبر 209 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔